السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفیٰ الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انی اسمع ما لا تسمعون، صدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفلیں کئی دن سے مسلسل جاری ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کی محبت ہے کہ آپ روزانہ اپنا قیمتی وقت محفل میلاد میں لگاتے ہیں۔ در حقیقت یہی ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ دوستان محترم، آج کی اس محفل میلاد میں میری گفتگو کا موضوع ہے کمالات گوش اقدس، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک کانوں کے کمالات کیا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا کیے ہیں، ان کمالات میں آپ کے کانوں کے کمالات آج کی اس محفل میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جو تخلیق کا حسن عطا فرمایا ہے، یعنی اپنی تخلیق کا شاہکار اعظم جسے بنایا ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گوش مبارک مکمل اور تام تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جس طرح بصارت میں
یعنی آنکھوں سے دیکھنے میں بے مثل اور بے مثال بنایا گیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو سننے کی صلاحیت میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جس طرح دیکھنا ایک معجزہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام کا سننا بھی ایک معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سننے کی طاقت، سننے کی صلاحیت اور شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جس طریقے سے قریب کی سنتے ہیں اسی طرح بعید کی بھی سنتے ہیں۔ جس طرح قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کی آواز سنتے ہیں، اسی طریقے سے زمین کے کسی بھی کونے پر تحت الثری تک کسی بھی طرف سے کوئی پکارتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز سننے کی بھی صلاحیت اور طاقت عطا کی ہے۔ عرش اعظم تک آسمانوں پر کون کیا پڑھ رہا ہے اور کس پوزیشن کی آواز کہاں سے آسمانوں میں عرش کے قریب تک اٹھ رہی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ آواز بھی سنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس چیز سے، میرے اور آپ کے کانوں سے سننے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ دنیا میں پیدا ہو، اس کے بعد وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سننے کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہ کر کے بھی آوازوں کو سنتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سننے کی شان یہ ہے کہ بیک وقت میں اور آپ دو آوازیں اگر سن بھی لیں تو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دو بندے ایک ہی وقت میں ہمیں کچھ کہنا چاہیں، اگر ہم ان دونوں کی آواز سن بھی لیں تو ہم ان دونوں کی آواز بیک وقت سمجھ نہیں سکتے اور بیک وقت جواب نہیں دے سکتے، مگر یہ نبیوں کے امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے کی شان ہے۔ ایک ہی وقت میں کروڑوں امتیوں کا درود و سلام بیک وقت سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں گئے بلکہ ہر ایک کے کلام کو، درود کو، سلام کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کو جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سننے کے لیے اگر ہم دور سے سننا چاہیں تو ہم ٹیلی فون کے ذریعہ سنتے ہیں، موبائل کے ذریعہ دور کی آواز سنتے ہیں، اور اگر باتوں کے درمیان لائٹ کٹ ہو جائے تو پھر ہماری بات نہیں ہو سکتی، ہم اس دور والے کی بات نہیں سن سکتے۔ لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے کی صلاحیت یہ ہے کہ آپ کے سننے کی طاقت دنیا کے کسی تار اور ٹیلی فون پر موقوف نہیں رکھی گئی کہ دنیا کا تار چلے گا تو نبی سنیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کی قوت سماعت کے لیے نبی کو نور نبوت عطا کیا ہے، اور نبی اپنے نور نبوت کی وجہ سے سنتے ہیں، اور نور نبوت کی لائن کبھی کٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی بلاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی کی شان یہ ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کسے نبی بناتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کسے رسول بناتا ہے۔ یاد رکھیں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ بھی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے میں یوں عرض کروں کہ کوئی بندہ یہ مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے اتنے ٹائم کے لیے نبوت لے لی گئی تھی یا لے لی جائے گی، یہ تو کفر ہے ہی ہے۔
مگر کوئی صرف ممکن اور جائز مانے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی سے نبوت لے لی جائے، نبی سے نبوت سلب کر لی جائے، حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں جو نبی سے نبوت کا سلب یعنی نبوت کا واپس لے لینا ممکن بھی مانے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی سے نبوت سلب نہیں ہوتی، نبی سے نبوت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جسے نبوت عطا کرتا ہے پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی نبی رہتا ہے، اور جب تک وہ نبی رہتا ہے بلکہ ہمیشہ ہی نبی رہتے ہیں تو نبوت ہے تو پھر نور نبوت ہے، اور نور نبوت ہے تو پھر نبی کے سننے کی صلاحیت بھی ہے، نبی کے سننے کے کمالات بھی ہیں۔ اگر آج بھی نبی ہے اور بالیقین ہے تو پھر آج بھی میرے آقا اپنے کانوں سے اپنی امت کا درود و سلام سنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، بلکہ ختم نبوت کی شان عطا کی، رسالت عطا کی، بلکہ سید المرسلین ہونے کی شان عطا کی۔ تو یہ ہے نبوت کا کمال کہ نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کانوں میں سننے کی وہ طاقت رکھی ہے۔ یاد رکھنا میں اور آپ سنتے ہیں تو صرف انسانوں کی بولیاں سنتے تو ہیں لیکن ہر انسان کی بولی ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہے۔ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو ممکن ہے اس کی بولی ہم سن تو لیں مگر سمجھ نہ سکیں، کوئی فارسی میں بولی بولے تو ممکن ہے اس کی بولی ہم سن تو سکیں مگر سمجھ نہ سکیں، کوئی عربی زبان میں کلام کرے تو ممکن ہے ہم سن تو سکیں مگر ہم اس کو سمجھ نہ سکیں، مگر یہ نبیوں کے امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کا کمال ہے، ہر انسان کی بولی کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، حبشہ سے آنے والا آیا، وہاں کی بولی میں کلام کرنے لگا، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حضور سے کیا کلام کر رہا ہے، مگر سرکار اس کو جواب بھی عطا فرما رکھے گئے۔ کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، پتہ نہیں کس زبان میں کلام کر رہا ہے، ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ سن تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے گئے، مگر سرکار ان کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی کے سننے کی شان صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ تو پرندوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی سنتے ہیں، ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شان تو یہ ہے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو ان کو نبی نہ مانتا ہو، یہ انسان ہے، شرکس جن ہے جو ان کی نبوت کا انکار کر جاتا ہے، ورنہ ان کی نبوت کی شانیں ہر چیز اقرار کرتی ہیں، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سننے کی صلاحیت ہے۔ چڑیا آ کر کانوں کے قریب بولتی ہیں، صحابہ نہیں سمجھتے یہ کیا کہتی ہے، مگر سرکار فرماتے میرے صحابہ اس کے انڈے کس نے لیے ہیں، اس کے چوزے کس نے اٹھائے ہیں، حضور ہم نے اٹھائے گئے۔ کہا یہ فریاد کر رہی ہے، قافلہ آگے تب تک نہ چلے گا جب تک اس کے چوزے لے جا کر اس کے گھونسلے میں نہ رکھ دو۔ اونٹ آ کر سرکار کی گود میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، سرکار کلام کرتے کہ اس کو تسلی دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ بار بار آمین کہہ رہے گے، یہ اونٹ کون سی بولی بولتا ہے؟ سرکار صحابہ کو کہتے ہیں یہ اونٹ یہ دعائیں دے رہا ہے جس پر میں آمین کہہ رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں نبی کے سننے کی صلاحیت کی شان یہ کہ یہ صرف سنتے نہیں ہے بلکہ سمجھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہی ہے رسالت عامہ کا مطلب، حقیقت میں یہی
ہے رسالت مطلقہ کا مطلب، حقیقت میں یہی ہے مطلب نبوت مطلقہ کا کہ اللہ نے جب ساری کائنات کے لیے حضور کو نبی بنایا ہے، اگر کسی ایک کی بولی بھی سمجھ نہ پائیں گے تو اس کی فریاد رسی کیسے کریں گے، اس کی مدد کیسے کر سکیں گے؟ اللہ نے ان کانوں کو وہ شان عطا کی ہے کہ یہ کان ہر ایک کی بولیاں سنتے بھی گئے، سمجھتے بھی گئے، جواب بھی دیتے ہیں، بلکہ صرف سنتے نہیں گئے، جو جہاں سے پکارتا ہے اس کی بولی بھی سنتے ہیں۔ اور اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان کانوں کی کرامتیں بہت اعلیٰ ہیں، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں آؤ قرآن مقدس کی ایک آیت طیبہ کی صورت میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر کے نکلے ہوئے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی بڑی عجیب شان ہوتی تھی، آپ کے لشکر میں جنات بھی ساتھ میں چلتے تھے، درندے بھی ساتھ میں چلتے تھے، انسان بھی ساتھ میں چلتے تھے، حتیٰ کہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے رہتے تھے۔ اس شان سے آپ کا قافلہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا قافلہ شام سے یمن کی طرف جا رہا تھا، شام کے جب صحرا سے اور جنگل سے آپ کا قافلہ گزر رہا تھا تو شام کے جنگل میں ایک حصہ ایسا تھا جہاں جنگل میں چونٹیاں بہت زیادہ تھی، چونٹیاں ہی چونٹیاں چاروں طرف، اس پورے جنگل میں چونٹیاں پھیلی ہوئی گئیں۔ سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں والے علاقے میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے، ابھی 3 میل دور ہے، تقریباً 10 کلومیٹر کے لگ بھگ سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں والے علاقے سے دور ہے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور اپنے لشکر کو روک دیا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، لشکر کو روک دیا، کوئی بات ہوئی کہ کیا؟ کہا ہاں، یہاں سے 3 میل آگے چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور ان چونٹیوں کے سردار ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے یہ حصہ قرآن میں ذکر کیا ہے جب اس چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر لاشعوری طور پر تمہیں کچل کر کے رکھ دے، تمہیں مسل کر کے رکھ دے، اس لیے تم اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے سے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز پر مسکرانے لگے اور آپ نے اہل قافلہ سے کہا یہی ٹھہر جاؤ جب تک کہ چونٹیاں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح نبی کے سننے کی طاقت کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک چونٹی آج کی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے، کہاں کہاں دیکھ رہی ہے، کہاں کہاں کا سن رہی ہے، مگر اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج کی سائنس چونٹی کی آواز کو ٹیپ نہیں کر سکی، چونٹی کی آواز کو سن نہ سکی، اور اگر کوئی کسی آلے سے نہ سن سکے تو کوئی اپنے کان میں رکھ کر کے ہی چونٹی کی آواز سن لے کہ چونٹی کی آواز کیسے ہوتی ہے، مگر کان میں چونٹی رکھ دی جائے تو بھی چونٹی کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ مگر یہ نبوت کا کمال ہے کہ 10 کلومیٹر دور ہے مگر نبی اپنے کانوں سے چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں، اس کا پیغام بھی سن رہے ہیں، اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اور اس کے پیغام پر اپنی فوج کو الرٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں ٹھہر جاؤ جب تک چونٹیاں
اپنے دلوں میں داخل نہ ہو جائے۔ مجھے بتاؤ جب سلیمان علیہ السلام کے سننے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے تو نبیوں کے امام کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے سننے کی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کے سننے کی طاقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ قد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاحشاء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا اس وقت ہی سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت عرش کے قریب اللہ کی بارگاہ میں چاند سجدہ کرتا ہے تو چاند کے سجدہ کرنے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سنا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہاں عرش کتنی بلندی پر، وہ 500 سال والا راستہ گنتے چلے جاؤ، پھر عرش کے ارد گرد 6 لاکھ نور کے پردے حائل جن میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کا، اور وہاں چاند جا کر سجدہ کرتا ہے، اتنے دور سجدہ اور وہ بھی چاند کر رہا ہے اور نبی ماں کے پیٹ میں ہے، مگر سرکار فرماتے اس کے سجدے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ یہ ہے سننے کی صلاحیت، یہ ہے قوت سماعت، یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سننے کی شان۔ میرے آقا علیہ السلام کے سننے کی شان تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خود تو بہت کچھ سنتے ہیں مگر چاہتے ہیں تو سنا بھی دیتے ہیں، اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو جو سنتے ہیں چاہتے تو سنا بھی دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے فرزند حضرت قاسم جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے شہزادے تھے ان کا وصال ہو گیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو تھوڑے دن قاسم اور زندہ رہتے، کم از کم ان کے رضاعت کے دن تو پورے ہو جاتے، یعنی اللہ کی اگر مرضی ہوتی تو میری خواہش یہ تھی کہ میرے بیٹے کو میں مکمل دودھ پلاتی اور ان کے رضاعت کے دن پورے ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ فکر نہ کرو، جنت میں ان کو دودھ پلانے والیاں رضاعت کی مدت مکمل کرا دے گی، ان کی مدت وہاں مکمل ہوگی۔ تو سیدہ خدیجہ نے پھر وہی بات دہرائی کہ اگر وہ زندہ رہتے تو میں ان کی مدت رضاعت مکمل کراتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا خدیجہ کیا تو جنت میں اپنے بیٹے قاسم کی آواز زمین پر بیٹھ کر سننا چاہتی ہے؟ اے خدیجہ تیرا بیٹا جنت میں جو دودھ پی رہا ہے کیا تو اپنے بیٹے کی آواز جنت سے زمین پر سننا چاہتی ہے؟ تو وہ تو کامل ایمان والیاں کہ جن کو رات دن نبی کی صحبت میں رہنے کا شرف ملا انہوں نے کہا حضور صدق اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں میں سننا نہیں چاہتی، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دراز گوش پر سوار ہو کر کے ایک جگہ سے گزرے، وہاں 5-6 قبریں بنی ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدکنے لگی، سرکار سواری سے نیچے تشریف لائیں اور صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون جانتا ہے کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کی قبریں ہیں، حالت شرک کے اس زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا یہ جو جانور بدک رہا ہے اس لیے بدک رہا ہے کہ یہ جانور قبر میں ہونے والے عذاب کو دیکھ رہا ہے، اس لیے بدک رہا ہے۔ اور میرے صحابہ اگر اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو آج یہ قبروں میں ہونے والا عذاب میں تمہیں بھی سنا دیتا،
मुझ में ये ताकत है, मुझ में ये कमाल है, पसे पर्दा जमीन के नीचे क्या हो रहा है देख तो खुद भी रहे हैं, सुन तो खुद भी रहे हैं, मगर सरकार फरमाते हैं अगर खौफ न होता कि तुम्हें सुना दूंगा तो तुम दफनाना ही छोड़ दोगे कि कहीं हमारे मुर्दों को भी अजाब ना हो, तुम दफनाना की छोड़ ना दो। इस खौफ की वजह से मैं तुम्हें सुनाता नहीं, वरना अगर ऐसा मामला ना होता तो फिर मैं तुम्हें भी यह आवाज सुना देता। ये है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुनने की शान कि आप सुनते तो सब कुछ है, मगर अल्लाह ने यह भी ताकत दी है कि आप जिसे चाहते हैं उसे सुना भी देते हैं, उस पर करम करते हैं, वो भी सुन लेता है। और अब आप देखो कहां कहां की और क्या क्या नहीं सुनते। हजरत सैयदुना मोहम्मद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अबू बकर बिन मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और मैंने अबू बकर बिन मुजाहिद की खिदमत में बैठकर क्या देखा कि अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अबू बकर शिबली को बगदाद में लोग दीवाना समझते थे, मजनून समझते थे, तो लोग इनके हवाले से यही तस्वुर रखते थे कि ये एक दीवाना शख्स है, मगर अबू बकर बिन मुजाहिद जैसा वक्त का इतना बड़ा आलिम। हजरत मोहम्मद बिन उमर कहते हैं मैं अबू बकर बिन मुजाहिद की खिदमत में बैठा था, इतने में अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हो गए और खड़े होकर के उनसे मुसाफा किया, मुआनका किया और उनकी पेशानी को चूम लिया। तो मोहम्मद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अबू बकर बिन मुजाहिद से कहा हुजूर आप इस दीवाने की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी ताजीम, इतना एहतराम करते हैं, आपने ये ताजीम क्यों की है? तो हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अबू बकर शिबली के साथ वही किया है जो मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को करते हुए देखा है, मैंने जो हुजूर को करते देखा वही मैंने किया है। का क्या तुमने हुजूर को करते देखा? का कल रात मैंने ख्वाब में हुजूर को यूं देखा कि मैं सरकार के साथ बैठा हुआ था और इतने में अबू बकर शिबली हाजिर आए बारगाह रिसालत में, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो गए। सरकार ने अबू बकर शिबली को सीने से लगाया और सरकार ने उनकी पेशानी को चूम लिया। तो चूंकि मैंने नबी को ऐसा करते देखा तो फिर मैंने भी नबी की पैरवी में वही कर दिया है। अब आप देखें ये मामला जब हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैंने ख्वाब में हुजूर को करते देखा और जैसा आज तुमने मुझे सवाल किया कि अबू बकर शिबली तो दीवाना है, उनकी इतनी ताजीम कैसे कर रहे हो? यही बात मैंने भी हुजूर के सामने रखी कि हुजूर ये तो एक दीवाना शख्स है, आप इस पर इतनी शफकत फरमाते हैं, इतनी रहमत और नरमी फरमाते हैं। तो सरकार ने फरमाया ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद मैं इस पर इतनी शफकत क्यों न करूं? ये रोजाना 5 वक्त की नमाज के बाद पाबंदी के साथ लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वाली आयतें तिलावत किया करता है और ये आयतें पढ़ता है तो 3 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद पढ़कर मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है। इसका ये आयत पढ़ना और इसका ये दुरूद पढ़ना मैं रोजाना सुनता हूँ। ये हर नमाज के बाद मुझ पर दुरूद पढ़ता है, ये हर नमाज के बाद ये आयत पढ़ता है और जो ये आयत हर नमाज के बाद पढ़े और यूं सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस पर यूं ही अपना रहमो करम करता हूँ, मैं उस पर यूं ही शफकत करता हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कहां कौन बैठा है, क्या पढ़ रहा है, किस अंदाज में पढ़ रहा है, कौन सी आयत पढ़ रहा है और आयत के बाद फिर कौन सा वजीफा पढ़ता है। सरकार सुनते भी हैं और उसको नवाजते भी हैं, उस पर करम भी करते हैं। ये है सुनने की सलाहियत, ये है सुनने की शान। और ये तो
ابو بکر شبلی کا سنا، میں آپ کو حیات ظاہری کی حدیث پاک سناؤں۔ ام المومنین سیدہ میمون رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک زوجہ پاک بیوی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، بلکہ وضو کر ہی رہے تھے، اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں پہنچ گیا، نصرتا میں نے تیری مدد کر دی، میں نے تیری مدد کر دی، میں نے تیری مدد کر دی۔ 3 مرتبہ سرکار نے یہ فرمایا تو سیدہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم انسانا حل معک احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی انسان سے بات کر رہے تھے تو کیا آپ کے ساتھ کوئی تھا اس وقت جس کو آپ نے 3 مرتبہ لبیک کہا اور 3 مرتبہ آپ نے نصرتا کہا؟ تو آقا آپ کے ساتھ کوئی تھا جس سے آپ کلام کر رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، میرے پاس اس وقت یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ کہا پھر حضور آپ کس کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے؟ آپ کس کی صدا پر مدد کے لیے پہنچ گئے تھے؟ آپ کس کی فریاد رسی کر رہے تھے؟ آپ کس پر اپنا دستے کرم پھیر رہے تھے؟ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میمونہ مکے میں حدیبیہ کی صلح کے بعد بنی بکر اور قریش کے درمیان ذمہ داری طے پائی اور بنو خزاع اور میرے درمیان صلح پائی، ذمہ داری پائی کہ بنو بکر یہ ذمہ دار ہیں قریش کے اور بنو خزاع ذمہ دار ہیں میرے، اس چیز کے ذمہ دار کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑے گا، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک کوئی کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ قریش کا ذمہ دار بنو بکر کو بنایا اور بنو خزاع کو حضور کا ذمہ دار بنایا کہ بنو خزاع حضور سے پوچھیں گے اور بنو بکر یہ قریش سے پوچھیں گے، اگر قریش نے تلوار اٹھائی تو بنو بکر سامنے آ کر انہیں روکیں گے اور حضور نے تلوار اٹھائی تو بنو خزاع سامنے آ کر حضور کو روکیں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں چھڑے گی، مگر قریش نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے، قریش نے وہ وعدہ توڑ دیا ہے اور قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کر کے میرے صحابہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پر راجز نام کا بندہ مکے میں اس وقت تہجد کے وقت مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی پکار کو سن لیا ہے اور میں نے اس کی پکار پر لبیک کہا ہے۔ کتنے دور ہے مکہ، کتنے دور ہیں، اور رات کا وقت تہجد کا وقت، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے سے راجس کی آواز سنتے بھی ہیں اور مدد کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ نبی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، وہ تو سنتے نہیں ہیں، تو ان سے کہو راجس کی صدا حضور نے کیسے سن لی تھی اور کیسے مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ اچھا یہاں پر شاید میں نے یہاں یہ بات کی ہو نہ کی ہو، لیکن اس کو پلے باندھ لیں۔ جب یہ ساری حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے کیسے سنا، کتنے دور سے سنا اور کیسے مدد کے لیے پہنچے، تو اس مقام پر وابی دیوبندی غیر مقلد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حیات ظاہری کی باتیں ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات ظاہری کی بات ہے، وفات کے بعد کی کوئی بات دکھاؤ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں ایک آیت یا ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث ایسی لا کر دکھا دو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو آیتوں میں قرآن کی
کہ نبی جیسے ہی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں سارے کمالات واپس لے لیے جاتے ہیں، سارے کمالات چھین لیے جاتے ہیں، سارے کمالات سلب کر لیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک آیت قرآن کی ایسی لا کر دکھا دو، کوئی ایک حدیث ذخیرے احادیث میں سے لا کر دکھاؤ جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہو کہ یہ ساری ہماری طاقتیں، یہ سارا ہمارا علم، یہ سارے ہمارے جمالات و کمالات یہ صرف حیات ظاہری میں ہے، بعد وصال تو ہم سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ ایسی ایک حدیث لا کر دکھاؤ، خدا کی قسم مرتے مر جائیں گے مگر ایسی کوئی ایک آیت لا کر نہ دکھا سکیں گے، ایسی کوئی ایک حدیث لا کر نہ دکھا سکیں گے۔ ہم سے پوچھو، ہم ایسی دسیوں آیتیں تمہیں پڑھ کر اس وقت سنا دیں جن میں اللہ نے یہ کہا ہے حبیب تمہیں بعد وصال بھی ویسی ہی شان ملی ہے جیسے حیات ظاہری میں شان ملی ہے، بلکہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہی ہوگی، تیرے فضل میں، تیرے کمال میں، تیرے حسن میں، تیرے جمال میں، تیرے جود و سخا میں، تیرے نوال میں، تیرے سخاوت اور سماحت میں، تیرے شفقت اور کرم میں، تیرے حلم اور علم میں، تیری ہر شان میں آنے والی گھڑی میں تیرا رب برکتیں ہی عطا فرمائے گا۔ تو جب حیات ظاہری کا یہ کمال ہے کہ مکے سے آواز جو آ رہی ہے مدینے میں سن رہے ہیں، تو پھر آج گنہگاروں کی صدا گنبد خضرا میں کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ بلکہ مجھے یہاں پر وہ حدیث یاد آ رہی ہیں جو مشکاہ شریف میں، اللہ اکبر، حضرت عمر والی مشہور حدیث، موضوع کے متعلق صرف اشارہ کر دوں۔ حضرت عمر جمعہ کے دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ نہاون میں جنگ لڑ رہے ہیں، جمعہ کا وقت، خطبے کی گھڑی، حضرت ساریہ سامنے ہی سامنے مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دشمن پہاڑ کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھا تھا اور وہ پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے یہاں منبر پر کھڑے ہو کر کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ صرف آگے ہی نہیں پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھو۔ یہ عمر کا بھی تو کمال ہے کہ جو نبی کے منبر پر بیٹھے وہ بھی کتنی دور دیکھتا ہے، اور پھر یہ ساریہ کا کمال ہے کہ نبی تو سنتے ہی سنتے ہیں، ان کے صدقے ان کے غلام بھی اتنے دور کی سنتے ہیں۔ فوراً سن لیا اور پھر پہاڑ کے پیچھے کی طرف آپ نے نظر کی اور پھر آپ کو فتح ملی۔ لوگ جو سامنے مدینے میں بیٹھے تھے خطاب کے درمیان خطبے میں، لوگ کہتے تھے کہ یہ باتوں باتوں میں عمر نے یا ساریہ الجبل کیوں کہا، یہ تو کوئی تک نہیں ہے۔ چونکہ ہم جب امام ہمارے یہاں خطبہ پڑھتے ہیں تو عربی میں پڑھتے ہیں اور ضروری بھی ہے عربی میں پڑھنا، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا سامعین کو کہ امام خطبے میں کیا پڑھتے ہیں، مگر عربی جاننے والا کوئی سامنے بیٹھا ہو، عربی النسل سامنے بیٹھا ہو، اسے پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب بات چل رہی ہو خوف خدا کی اور بیچ میں یہ کہا جائے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، ساریہ پہاڑ کو دیکھو، تو سارے اندر بیٹھنے والے سمجھ رہے ہیں ساریہ نہاون میں ہے، یہاں عمر ساریہ کو کیا خطاب کر رہے ہیں۔ مگر جب وہاں سے آیا گھوڑ سوار اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا نہاون میں فتح ہو گئی، نہاون میں اسلام کو جیت ملی، کہا مبارک ہو، کہا جیت تو ایسے ملی، ہم خطبے کا وقت تھا جمعہ کے دن اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دشمن پیچھے سے آ رہا ہے، مگر کسی کی آواز آئی یا ساریہ الجبل، اور ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہمیں دشمن کے مکر و فریب کا پتہ چلا اور ہمیں فتح ملی۔ کہا تم نے یہ آواز خطبے کے وقت سنی تھی؟ کہا ہاں اسی وقت سنی تھی۔ کہا یہ آواز تو عمر ابن خطاب نے لگائی تھی، یہ تو امیر المومنین نے لگائی تھی۔ آپ غور کریں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ غور کیجئے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حضور علیہ السلام کے سننے کی شان اور آپ کی قوت سماعت جو آپ کو خود بھی ہیں، آپ کے غلاموں کو بھی ہیں،
اور اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے, اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, دھماکے کی آواز آئی, تو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ سے کہا اتدرون ما ھذا, تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. کیا بات ہے, کہو نا سبحان اللہ. اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سنیو, صحابہ والی یہ بولی بولنا شروع کر دو. بد عقیدوں نے بڑی بدعقیدگی پھیلا رکھی ہیں. ظلمت والے اندھیرا پھیلانے میں کوتاہی نہیں کرتے, تو نور والو تم نور کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ جب بھی بات ہو دکان پر مکان پر کسٹمر آئیں, کیا حال ہے؟ اللہ رسول کا فضل ہے جی, یہ مسئلہ تمہیں معلوم ہے؟ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. جا رہے وہ ودا کر فی امان اللہ و فی امان رسولی. پریکٹیکل ہو جاؤ, پریکٹیکل ہو جاؤ, اور ہمیں کوئی زیادہ نہیں کرنا, ہمیں بس وہی بولنا ہے جو صحابہ نے بولی ہے. اور یہ تو رب نے قرآن میں کہا ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. حبیب تو نے ان کی جھولیاں بھر دی اور تیرے رب نے جھولیاں بھر دی جی. وما نقم منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے. کوئی کہے کیسے حالات چل رہے ہیں, بس اللہ رسول نے مجھے غنی کر دیا. اللہ رسول کا بڑا فضل ہے, اللہ رسول جانے. بس جی, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو یہ بولنا شروع کرو. کب تک چپ رہو گے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں, یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. پریکٹیکل بن جاؤ, عقائد کو اپنی زبان پر رکھا کرو اور پھر اس کی خوشبوئیں عام کرو. میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے یہ 4 لفظ آپ کو سکھا دیے, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے, اللہ اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا, اللہ رسول کا بڑا کرم ہے, اللہ رسول کی بڑی مہربانی ہے. آپ نے بھی اگر یہ بولنا شروع کر دیا, جتنے کسٹمر آئیں گے وہ بھی بولنا شروع کر دیں گے, جتنے دوست جڑتے جائیں گے وہ بھی بولنا شروع کر دیں گے. اس سے شرک نہیں ہوگا, اس سے توحید کا نور بڑھ جائے گا, اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. چونکہ یہ بولیاں ان کی ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے. آمنو کما آمن الناس, ایمان لانا ہے تو ویسا لانا جیسا صحابہ لائے ہیں, اور اس طرح لائے فقدی تدو تبھی ہدایت ملے گی. ورنہ ان کا نقش قدم چھوڑ دیا, وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس سبیل المومنین کو چھوڑ دیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے اس سبیل المومنین کو چھوڑ دیا تو پھر ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. سبیل المومنین ہے کہ رب اور رب کے نبی کا فضل اکٹھا بیان کیا جائے. یہ سورہ توبہ میں ایسی کئی آیتیں ہیں. اب دیکھو, میں اصل میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کمال کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کہا اتدرون ما ھذا, جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی اور آواز کیوں آئی؟ کہا حضور اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصل میں یہ آواز تھی, ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے, یعنی گجراتی زبان میں 70 برس پہلے جہنم کے اوپر سے اندر پھینکا گیا تھا. وہ 70 برس سے گرتا ہی جا رہا تھا. آج وہ اپنی تہ میں پہنچا جس کی آواز میں نے بھی سنی اور میرے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے رب نے تمہیں بھی سنا دی. یہ ہے سننے کی طاقت کہ نبی کے قرب میں جو آ جاتا ہے. اب یہ جہنم کہاں ہے تو اس بارے میں آپ شرع عقائد پڑھیں اور اس کی شروحات پڑھیں تو اہل سنت و جماعت کا اس چیز پر تو اجماع اور اتفاق ہے کہ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے. اور بعض علماء کا یہ قول ہے
کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے، تو اب 7ویں زمین کے نیچے اور وہ بھی پتھر 70,000 برس پہلے ڈالا جا رہا ہے، اور وہ 70,000 سال کے بعد تہ میں پہنچا، تو اب کتنی گہرائی میں کتنا نیچے گیا ہوگا۔ وہاں آواز نبی نے سن لی وہاں کی، اور صرف سنی نہیں، سرکار کے قدموں کی برکت سے صحابہ نے بھی سنی۔ تو یہ ہے سننے کی صلاحیت، یہ ہے سننے کی طاقت، یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سننے کا کمال۔ ہمارے آقا علیہ السلام بہت دور کی سنتے ہیں، بلکہ دور تو میں کیا کہوں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ معاملہ یہ ہے جہاں جہاں تک کائنات ہے وہاں وہاں کی حضور سنتے ہیں، اور جس جس زبان میں کوئی بولتا ہے ہر کسی کی سنتے ہیں، اور وہ جانور ہو یا انسان ہر کسی کی سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سننے کی یہ صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے۔ میں صرف 2 حدیثیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ بدر میں ایمان نہیں لائے تھے، بدر کی جنگ میں توجہ ہے آپ کی، بدر کی جنگ میں وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، مکے کے کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کافروں کا لشکر بڑا لگا اور مسلمانوں کا کم۔ بدر میں ویسا ہی تھا، دشمنوں کے پاس لاؤ لشکر ہتھیار زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس کم۔ ہر اعتبار سے مسلمان علیہ السلام تعداد میں، گنتی میں، لاؤ لشکر میں، جانوروں میں تعداد کے اعتبار سے کم تھے۔ تو حضرت قباس کہتے ہیں مجھے مسلمان بہت حقیر معلوم ہو رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر ہیں، ابھی ان کو ہرا دیں گے، ابھی ان کو بھگا دیں گے، مگر جب مولا علی کا حملہ ہوا، جب مولا علی نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، لا سیف الا ذوالفقار، اور پھر سارے صحابہ نے جو بدر کے میدان میں جوہر دکھائے اپنی شجاعت اور بہادری کے، تو دشمن بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت حضرت قباس نے اپنے دل میں ایک بات کہی جو زبان پر بھی نہیں لائے، دل میں ایک بات کہی، ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، کہ آج تک میں نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ اتنی چھوٹی تعداد کے سامنے سارے مرد بھاگ گئے ہو سوائے عورتوں کی، عورتیں ہی رہ گئی ہو، سارے کے سارے بھاگ گئے ہو، میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ قباس کہتے میں بھی دل میں یہ سوچ کر دوڑ لگا دیا، اور میں بھی بھاگ گیا کہ اب ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا، تعداد اتنی بڑی، لشکر اتنا زیادہ، اور بڑے جنگجو اتنے زیادہ، تلواریں اتنی زیادہ، اور اتنی چھوٹی تعداد والوں کے سامنے یوں دوڑ لگا دے اور یوں بھاگ جائے، اور عورتیں کے سوا کوئی میدان میں نہ رہ جائے، ایسا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ قباس بھی یہ سن کر، یہ دیکھ کر بھاگ گئے، دل میں یہ کہتے ہوئے پھر مکہ چلے گئے۔ مکہ جا کر بیٹھے بیٹھے حضرت قباس کہتے مجھے احساس ہوا کہ یار یہ اتنی چھوٹی تعداد کا غالب آ جانا یہ کوئی کمال ہے، اس میں کچھ ہے۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی۔ حضرت قباس کہتے میں نے سوچا چلو مدینے جا کر کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے پاس بیٹھوں تو صحیح کہ ان کے پاس کیا ہے کہ ان کے بظاہر کمزور نظر آنے والے بھی ہمارے اوپر غالب آ گئے، دیکھو تو صحیح ان کے پاس کیا ہے۔ قباس کہتے ہیں میں چلا، اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے، حضرت قباس کہتے ہیں میں حضور کو پہچانتا نہیں تھا، اور اس لیے میں جب گیا تو میں نے مجمع میں سلام کیا، اور جیسے میں نے سلام کیا تو اتفاق یوں کیا کہیے بلکہ پہلے ہی سے سارا معاملہ یوں تھا کہ حضور ہی نے ان کا جواب دیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، اور اس کے بعد جب قباس کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو حضور علیہ السلام فرماتے کیوں قباس
بدر کے دن بھاگتے ہوئے یہ دل میں کہتے ہوئے گئے تھے نا کہ عورتوں کے سوا سب میدان چھوڑ گئے، یہ دل میں کہتے ہوئے گئے تھے نا۔ حضرت قباس کہتے آقا یہ بات تو میں نے زبان سے بھی بولی نہیں، یہ تو صرف دل میں سوچی تھی، مگر آپ تو دل کی بھی سن لیتے ہیں، آپ تو دلوں کی بھی جانتے ہیں۔ فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھو تو صحیح ساتھیو، یہ ہے نبی کا کمال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو لے گئے اور کہا ابن مسعود چلو میرے ساتھ۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ ایک پہاڑی پر گئے تو سرکار نے ایک دائرہ بنایا اور ابن مسعود سے کہا اس میں بیٹھ جاؤ، اس سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ میں نہ کہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رات بھر اس دائرے میں بیٹھا رہا۔ صبح حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے کہا حضور یہ کیا باتیں ہو رہی تھی پورے رات بھر، میں آوازیں سن رہا تھا کچھ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ جن آئے تھے میرے پاس، جنات جماعت در جماعت، اور میں نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا، میں ان کو ہدایت دے رہا، میں ان کو دین پڑھا رہا تھا۔ یہ جو تم نے آوازیں سنی ہے وہ جنوں کی آواز سنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی ہیں، جنوں کی بھی سنتے ہیں، فرشتوں کو بھی سنتے ہیں، عرش پر چلنے والے قلم کی آواز بھی سنتے ہیں، زیر عرش چاند کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سنتے ہیں، راجس کی آواز مکے سے مدینے میں بھی سنتے ہیں۔ یہ نبی کا کمال ہے کہ جہاں سے پکارے امت کی سنتے ہیں، کروڑوں کی سنتے ہیں، بیک وقت سنتے ہیں، بیک وقت سمجھتے ہیں، اور جسے چاہے اپنے کرم سے اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب خاص طور پر درود و سلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا اسمع صلاة اہل محبتی، سرکار فرماتے ہیں مجھ سے پیار کرنے والوں کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ چونکہ سرکار نے یہ بھی فرمایا ایک فرشتہ میری قبر پر اللہ نے مقرر کیا ہے، ایک فرشتہ میری قبر پر اللہ نے مقرر کیا، اس کی ڈیوٹی لگائی، پورے جہانوں میں سے جہاں سے کوئی مجھے سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھے اس کا سلام پہنچاتا ہے۔ جی جو پڑھتا ہے اس کی تو شناسائی پہلے سے ہو گئی، شناسائی مطلب اس کی تو پہچان ابھی سے بن گئی۔ یارو جو کسی سے پہچان بنانا چاہے اور اجنبیت ختم کرنا چاہے تو وہ پہلے سلام ہی تو کرتا ہے، سلام کر کے ہی تو اجنبیت کو دور کرتا ہے کہ ہماری اجنبیت دور اور ہم قریب ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اب جو ہے درود و سلام پڑھنے والے وہ تو ثبوت دے رہے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے، اور جنہوں نے درود و سلام ہی کو شرک سمجھ رکھا ہے۔ جی کوئی کہتا ہے میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ یہ گونگا شیطان بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کے پڑھے، جب تک دل میں عشق رسول نہیں ہوگا اس کا قبول ہی نہیں ہونا ہے۔ لا صرف ولا عدل، نہ نفل قبول نہ فرض قبول۔ تو یاد رکھو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوت سماعت میں اور سننے کی شان میں بھی بڑے کمالات عطا کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی فریاد سنتے ہیں۔ یہ تو صرف احادیث سے وہ باتیں سنائی، ورنہ بعد کی باتیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کس نے کہاں سے پکارا اور حضور نے اس کی صدا کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں البحر علا والموج تغا، من بے کس طوفا ہو شروع، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ اور پھر فرماتے جب میں نے پکارا تو لگا جیسے کسی نے جہاز کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کنارے پر رکھ دیا۔ تو ساتھیو
شرط اتنی ہے کہ جب بھی حضور کو پکارو تو سچے دل سے پکارو، حضور دل کے ساتھ پکارو، درود و سلام جب پڑھو تو حضور دل کے ساتھ۔ میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کی، اللہ ہمیں کامیابی دے اور اللہ اس کی توفیق پر ہمیں کمال دے کہ میں جب بھی اجتماع میں درود و سلام پڑھاتا ہوں تو جب سے مجھے دربار رسالت کی حاضری نصیب ہوئی تو میں یہ تصور جمانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جالیوں کے سامنے کھڑے رہ کر کے ہی حضور کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اس تصور پر ہمیں قائم رکھے۔ تو یہ کوشش ہم سب نے کرنی کہ ہم جب بھی درود و سلام پڑھیں، ابھی بھی درود و سلام انشاءاللہ ہوگا، تو با ادب اگر کوئی ایسی حاجت نہیں ہے تو بالکل اطمینان اور حضور قلب کے ساتھ توجہ اور لو لگا کر کے ہی درود و سلام پڑھا جائے۔ اور سلام پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے ہی اشعار پڑھے کہ لوگ خشوع خضوع سے سن سکیں۔ اب ادھر لوگ تھکے ہوئے ہیں اور وہ 10-15 اشعار پڑھ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ آدمی کی توجہ پھر نہ رہے، تو جتنا خشوع ہو سکے اتنا ہی کلام بھی پڑھا جائے اور اتنا خطاب بھی کیا جائے، یہ دونوں کے لیے ضروری چیز ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال محبت نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دریائے کرم سے ہم سب کو بے حساب عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔